بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد پر۔ 5 روزہ مجالس کا جو سلسلہ شروع ہوا، سلسلے کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ چونکہ معصوم کا ارشاد ہے کہ مومن ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ چونکہ شب ولادت ہے، اعلان تو کیا تھا میں نے موضوع کا، تو انشاءاللہ کل وہ موضوع پیش کریں گے۔ آج کی حد تک ممدوح جو آج کی محفل کا صابر امام حضرت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین صلوات اللہ سلام علیہ تاریخ کے اعتبار سے سلسلہ امامت میں فخر کا مقام یہ ہے کہ دو عظیم شجروں سے متعلق آپ کی ذات گرامی، ایک طرف عرب کا وہ عظیم شجرہ جو ہاشمی شجرہ کہلاتا ہے، اور دوسری طرف کسریٰ کا وہ عظیم شجرہ کہ جو 10,000 برس سے حکومت کر رہا تھا ایران پر، وہ آپ کا نانیہال ہے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ اور بصیرت تھی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کہ ایران اور عرب کسی بھی حالت سے ملنے کو تیار نہیں تھے۔ نفرتیں صدیوں کی تھیں، ان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ شادی ہو شہزادہ دین، شہزادہ عرب اور ایران کی شہزادی۔ یہ مولا علی نے ایرانیوں کو ایک تحفہ دیا تاکہ وہ اسلام سے قریب آ جائیں، اس لیے کہ ایران کی قدیم نفرت اپنی جگہ تھی، لیکن تاراج ہونے کے بعد ان کی نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ اس خلیج کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ اور قوموں میں جب نفرت ہو جاتی ہے تو اسے ختم کرنا مشکل ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ قرآن عربی میں آیا، نبی بھی عرب میں آیا، اور ایران نے قرآن کو بھی تسلیم کیا اور نبی کو بھی تسلیم کیا، ایمان لائے نبی پر بھی اور کتاب پر بھی۔
اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہی قرآن اگر ایران میں اترتا اور فارسی میں ہوتا اور نبی ایران کا ہوتا تو کبھی قیامت تک عرب اس نبی کو مانتے نہ اس قرآن کو مانتے۔ یہ ایران کا کارنامہ ہے کہ اس نے عرب نبی کو قبول کیا اور عربی کے قرآن کو قبول کیا، جس کو اپنی فارسی پہ ناز ہو۔ اس نے عربی کا قرآن قبول کیا، اور آج عجیب بات ہے کہ جیسی عربی ایران والے جانتے ہیں عرب والے نہیں جانتے۔ جتنا قرآن پر ایران میں کام ہوا عرب میں نہیں ہوا، اور ایسی عربی ہے کہ دنیا ان سے عربی پڑھے۔ تو یہ محبت کیسے ہو گئی قرآن سے اور عرب سے، اور محبت بڑھتی گئی۔ یہ مولا علی کا وہ کارنامہ تھا کہ جسے آپ سیاسیات میں رکھیے، وہ باب جو وزارت خارجہ کہلاتا ہے، خارجہ پالیسی، یعنی بیرونی ملکوں سے تعلقات کیسے رکھے جائیں۔ عرب میں واحد مولا کی حکومت کا دور ایسا ہے کہ آس پاس کے جتنے ملک تھے ان سے عرب کے تعلقات خراب نہیں ہوئے۔ جیسے آپ کے ہندوستان کی پالیسی ہے کہ ہندوستان اپنے کسی بھی پڑوسی ملک سے تعلقات خراب نہیں رکھنا چاہتا۔ جیسے چین والوں نے بھی یہاں دورہ کیا اور امریکہ والوں نے بھی دورہ کیا، تو یعنی ہندوستان کی خارجہ پالیسی بہت اچھی ہے۔ یہ امیر المومنین کی دین ہے اسلام کو کہ بھائی خارجہ پالیسی تو اچھی چیز ہر قوم قبول کرتی ہے کہ پڑوسی ملکوں سے تعلقات اچھے رہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ بھئی ہم خود ہی آئے ہیں ہندوستان، تو ہندوستان کی حکومت کے ہم شکر گزار ہیں کہ اپنے وطن آنے کے لیے انہوں نے ہمیں آسانی سے ویزا دیا۔ تو یہ خارجہ پالیسی کی خوبی ہے کہ بھئی ذکر حسین کے لیے ویزا مانگا گیا تو ان کی نگاہ میں حسین کی عظمت کتنی ہے، وہ منع بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ لکھنؤ ایک عزاداری کا مرکز ہے، یہاں کے لوگ باہر کے ذاکرین کو بھی سننا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی محبتوں کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور یہ سیاسیات سے دور ہیں یہ چیزیں۔ تو مولا علی نے محبت پیدا کر دی، اور اس پہ ہمارے امام نے فخر کیا کہ ہم دو خیر قوموں کی یادگار۔ چوتھے امام نے فرمایا ایک حکومت ایران کی، ایک ملک، ایک قوم جو خیری خیر ہے، اور ایک عرب یعنی شجرہ آپ کا۔ دونوں شجرے حضرت نوح کے بیٹے سام سے شروع ہوتے ہیں اور آگے جا کے الگ ہو جاتے ہیں، اور حضرت شہربانو کے شجرے میں بھی 5 انبیاء آتے ہیں، اور سکندر ذوالقرنین آپ کے شجرے میں ہیں جناب شہربانو کے، یعنی وہ بھی انبیاء کا ہی شجرہ ہے۔ شجرے کے سارے لوگ نہیں ہیں نبی، لیکن ولی تو ہو سکتے ہیں، ولی تو ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بڑے مسائل ہیں کہ ان پر گفتگو کی جائے کہ وہ آتش پرست تھے کہ نہیں تھے، وہ توحید پرست تھے۔ تو اس کے لیے ہر ایک ان باتوں تک پہنچ نہیں سکتا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے، اس لیے کہ کسی کو نبی اور ولی ہونے کے لیے 2 یا 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جھوٹا نہ ہو، سچا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ
اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو جہاں یہ چیزیں مل جائیں اور اس پہ ساری خوبیاں نبی والی موجود ہوں، تو اس کے لیے یہی ارشادات ہیں کہ کسی بھی قوم کے بڑے رہنما کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہو، اس لیے کہ چند انبیاء کا ذکر قرآن نے کیا ہے، زیادہ سے زیادہ 20-25 نام قرآن میں ہیں، اور تاریخ میں اگر زیادہ بڑھا لیں تو 30 ہوں گے یا 35، تو وہ سارے 1,24,000 کہاں گئے؟ وہ تعداد کیسے پوری ہوگی؟ تو اس پر بھی ایک بحث ہے کہ ہم اگر 1,00,000 نہ کر سکیں تو کم از کم 4-5 ہزار تو کہیں سے ڈھونڈ کے نکالیں۔ بھئی ریسرچ تو ہوتی ہے نا، تو کرنا چاہیے۔ تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ جو نبی صفت ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ تقیے میں نبی ہیں، انہیں یہ حکم نہیں ہے اللہ کا کہ تم اعلان نبوت کرو، نبی تو ہو لیکن پردے میں نبی رہو۔ تو اس لحاظ سے جناب اسماعیل کے بعد سے لے کر اور ابو طالب تک یہ سب پردے میں نبوتیں ہیں، یعنی انہیں اذن نہیں ہے کہ اعلان کریں، اور اگر نہ کہیں نبی تو کوئی بات نہیں، تو حجت تو ہیں، ولی تو ہیں۔ اور بہت سے ایسے قرآن میں اشخاص ہیں کہ جو نبی نہیں ہیں لیکن ان کی مدح ہو رہی ہے، تو ان کے لیے مفسرین نے کہا کہ بھائی وہ ولی ہیں۔ بہت سے لوگ کیا بھائی جناب لقمان کیا ہے، سورہ لقمان موجود ہے لیکن کہیں نہیں لکھا کہ نبی ہیں، لوگوں نے کہا ولی ہیں۔ جناب خضر کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبوت کا اعلان تو نہیں ہے قرآن میں، تو ولی ہیں۔ تو اسی طرح سکندر ذوالقرنین، قرآن نے نبی تو نہیں کہا لیکن تعریفیں تو بہت کی سکندر ذوالقرنین کی قرآن نے، تو ولی ہیں۔ تو پھر کہہ لیجئے کہ اسماعیل کے بعد اجداد پیغمبر سب ولی تھے۔ ولایت تو ان کی خاندانی چلی آ رہی ہے نا، پرانی، اسی خاندان میں ولایت آ رہی ہے، تو ولی تو ہیں، حجت خدا بھی ہیں، اس لیے کہ حجت تمام کی ہے۔ اب یہ کہ اعلان نہ ہو تاکہ آخری نبی آئے تو شان نبوت کم نہ ہو، یعنی سورج اتنا طلوع ہو کہ کوئی بھی ابر اسے چھپا نہ سکے۔ اس لیے جناب اسماعیل پر اعلان ہو گیا کہ ابراہیم کے بعد اسماعیل نبی ہیں، اور پھر پردے میں ولایت بھی چلی اور حجت بھی چلی اور نبوت بھی چلی، اور سرکار نے فرما دیا کہ سب پاکیزہ تھے، میری دادیاں بھی، میرے اجداد میں سارے دادا، نانیاں بھی، ان کی مائیں بھی، سب طاہر و اطہر تھے۔ تو اب بحث کی ضرورت ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، پہلے تو یہ ثابت کر دے دنیا کہ ابو طالب ولی نہیں تھے، تب یہ بحث ہوگی کہ ایمان تھا کہ نہیں تھا۔ یہ کہ ولایت پہ دلائل ہم دیتے چلے جائیں گے، جسے رد کرنا ہے رد کر کے دکھا دیں۔ حضرت عبد المطلب کے لیے کہ آپ نے اعلان کیا تھا سب سے پہلے کہ کیا کیا حرام ہے، تو عرب میں فہرستی ہی عبد المطلب نے بنائی۔ جناب عبد مناف نے 7 طواف مقرر کیے تھے، تو آج تک تو ان کی شریعت کوئی بدل نہیں سکا کہ 8 کر دے یا 6 کر دے۔ تو ولایت کی دلیلیں تو میں دے سکتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا، حرام جانور نہ کھانا، شراب پینا،
یہ ساری چیزیں عبد المطلب نے حرام قرار دی، اور اسلام نے وہ سارے اصول لے لیے۔ تو ولی تو ہیں نا عبد المطلب، اور میں تو کہتا ہوں کہ جناب خدیجہ بھی ولیہ تھیں، وہاں بھی ولایت آ رہی تھی، اس لیے کہ عصمت کو آنا تھا۔ تو اب یہ بھی معصوم کا ارشاد ہے کہ جیسی پاکیزہ مریم بطول تھیں ویسے ہی شہربانو بھی تھیں۔ اب ہے معصوم کا ارشاد، پوری کتاب ہے میری حضرت شہربانو پر، آپ تفصیل اس میں پڑھ لیجئے۔ تو میں تو بہرحال معصومین کے ارشادات پر آنکھ بند کر کے ایمان لاتا ہوں، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ ہاں غیر معصوم کا کوئی قول ہو تو اس پہ بحث ہو، معصوم کے قول پہ بحث نہیں ہو سکتی کہ ایک پارٹی کہے نہیں اور ایک کہے ہاں، ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی حجت ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے ایمان لائیے۔ کیا آپ 1400 سال کے بعد یہ بحث ہوگی کہ لا الہ صحیح ہے کہ غلط؟ اب کہنا ہے تو آنکھ بند کر کے کہیے لا الہ، آنکھ بند کر کے کہیے محمد رسول اللہ۔ ویسے ہی صاحبان ایمان کے لیے آنکھ بند کر کے کہیے علی ولی اللہ، اور قلب سے کہیے، معرفت کے ساتھ کہیے، اور اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ بحث کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیزیں ارکان دین بحث کے لیے نہیں ہوتے۔ بحث ہوتی ہے صرف اس بات پر کہ شکیات نماز کیا ہیں، اور کہاں وضو باطل ہو جاتا ہے، اور کہاں نماز باطل ہو جاتی ہے، اور کب روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور کیا کیا احتیاطیں روزے میں۔ بحث نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں ہوتی ہے، اصول دین میں بحث نہیں ہوتی۔ اللہ ایک ہے تو توحید میں بحث کیا ہوگی؟ کیا یہ بحث ہوگی کہ نہیں دو چار اور تھے؟ اس میں بحث کیا ہے؟ وہ اللہ ایک ہے، وہ عادل ہے تو وہ عادل ہے، اس میں بحث کیا ہوگی؟ نبوت میں بحث کیا ہوگی؟ بھائی 1 لاکھ آئے تو آئے، اس میں بحث کیا ہے؟ نبوت ہے۔ امامت میں بحث کیا ہے؟ قیامت آئے گی، بحث کیا ہے؟ اب قیامت پہ بھی بحث ہو تو قیامت ہے، ہے حکم قرآن آئے گی تو بائے۔ تو بحث جو ہوتی ہے وہ فروع پہ ہوتی ہے، اصولوں پہ بحث نہیں ہوتی۔ تو میں معصوم کے قول کو حجت سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایران میں نبی اور قرآن آتا تو عرب کبھی نہ مانتے۔ یہ ایرانیوں کی علم پسندی تھی کہ عرب نبی پر ایمان لائے اور عربی کے قرآن کو معرفت کے ساتھ مانا، اور اس منزل پر پہنچے ایران کے لوگ، علم کو اس طرح پا لیا کہ سلمان کو دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی قوم وہ قوم ہے کہ اگر ثریا میں بھی علم ہو تو یہ جا کے وہاں سے لیا۔ دیکھیے عربوں سے کیا کہا رسول نے، موازنہ تو کیجئے۔ عربوں سے کہا علم حاصل کرنے چین جانا پڑے تو جانا، عربوں کو بس چین تک کی اجازت دی، ایرانیوں کو آسمان کی بلند۔ اور وہ بھی جو چین کا لفظ آ گیا، یہاں پر بحث ہے کہ سرکار نے چین کیسے کہا ہوگا، اس لیے کہ عربی میں چھ ہوتا ہی نہیں، عربی میں تو چھ نہیں ہوتا، تو چین کہاں سے آ گیا؟ کس لفظ کا ترجمہ چین کیا؟ تو اصل حدیث ہے لوکانہ فی السین، وہ بھی سواد سے سین۔ اب سین کی ساؤنڈ کو صوتی اثرات میں سین کو چین بنا دیا، تو کیوں بنا دیا بھائی؟ تو چھ والوں نے بنایا نا، عرب والوں نے تو نہیں بنایا۔ جس کے پاس چھ ہوگا وہی تو چین بولے گا، تو پتہ چلا یہ کام تو بر صغیر میں ہوا ہے۔ یہاں والوں نے حدیث کا ترجمہ سین سے چین کیا،
اور جب لغت عرب سے پوچھا گیا کہ سین کسے کہتے ہیں تو لغت عرب نے بتایا نجف کا پرانا نام سین ہے۔ رسول نے کہا تھا اگر علم امت کو چاہیے تو نجف جائے۔ تو ایرانیوں سے تو نہیں کہا کہ چین جانا، اس لیے کہ آلریڈی وہاں علم موجود ہے، وہاں علم موجود ہے، اور وہ علم پسند ہیں، ان کے پاس علم کے خزانے صدیوں سے تھے۔ آپ اگر میری کتاب شہربانوں غور سے پڑھیں گے تو اس میں میں نے سب کی تصاویر بھی دی ہیں اور ان کے اقوال بھی لکھے ہیں کہ انہوں نے اپنی حیات میں انسانیت کو کیا کیا دیا، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے عالم تھے وہ لوگ اجداد جناب شہربانوں، اور کتنے علم پسند تھے، آج بھی ہیں علم پسند۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو قومیں جو ملیں تو بہت سے لوگوں کو اچھی باتیں نہیں اچھی لگتی ہیں۔ مورخین جو ہیں وہ ایک مزاج کے نہیں ہوتے، تو اب کچھ نہ صحیح، شادی تو ہوئی، شادی تو امام حسین کی ہوئی ایران میں جناب شہربانوں سے، لیکن اب اس میں کیا کریں؟ تو انہوں نے لکھا کنیزی میں آئی۔ یہ ایک فیشن ہے لکھنے کا مورخ کا کہ ہر امام کی ماں کو وہ لکھتا ہے کنیز۔ کیا مطلب ہے آپ کا بھائی؟ کیوں لکھنا چاہتے ہیں آپ کنیز؟ اگر یہ لکھ دیتے کہ جو بھی بی بی آ رہی ہے تو وہ معصوم کی کنیز ہوئی، آپ کی زبان سے کنیز کیسے ہو رہا ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا بھئی، امت کی کنیز تو نہیں ہو جائے گی معاذ اللہ، اگر امام کی کنیز بن کے آ رہی، لیکن ایسا ہے ہی نہیں، کوئی بھی امام کی ماں کنیز بن کے آئی نہیں، شادیاں ہوئیں بیاہ کرائیں، اس لیے کہ بنی ہاشم میں یہ دستوری ہی نہیں تھا۔ شورا میں مولا علی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ صرف ہم بنی ہاشم نکاح سے پیدا ہوئے، آگے کا جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب اسلام آنے سے پہلے عقد ہو رہا ہے اور بارات جا رہی ہے اور دولہا بن کے دولہا جا رہا ہے دلہن کو لانے، تو آپ خود بتائیے کہ کیا عرب میں اور شادیاں نہیں دھوم دھام سے ہوئی ہوں گی؟ اس کے معنی ہوئی نہیں، یہ صرف خدیجہ کی شادی کا حال اتنی دھوم دھام سے کیوں لکھا ہے؟ تو پتہ چلا خدیجہ کا بھی قبیلہ وہی تھا جو بنی ہاشم کی تقلید میں تھا، اس لیے کہ جناب خدیجہ نے فرمائش کی تھی کہ دولہا بن کر آئیں، اور بارات کے استقبال کی تیاریاں ہوئی تھیں، سرکار کے بیٹھنے کے لیے ایک نشست تیار ہوئی تھی، صحرا تیار ہوا تھا، دعوت کا انتظام تھا، اتنی دھوم سے شادی ہو کہ 3 دن ولیمہ ہو، عربوں کو پتہ تو چل جائے کہ عبداللہ کے لال کی شادی خویلد کی بیٹی سے ہوئی ہے، اور کھا کھا کے یاد رکھیں۔ لیکن کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی جگہ فنکشن میں کھانا ہو جائے تو وہ فنکشن پہ کوئی نہیں بھولتا، یہ ہر قوم میں ہے، اور جہاں کھانا نہ ہو تو یہ ارے صاحب ڈال دیا، بوتل پلا دی، 7 اپ پلا دیا، کوک پلا دیا، کچھ بھی تو نہیں کھانے کو رکھا۔ تو اللہ کو بھی معلوم تھا بغیر کھائے یاد نہیں رکھیں گے، اس لیے رسول اللہ کو حکم دیا دعوت ذوالعشیرہ کرو، کھانا پکواؤ۔ اللہ نے رسول سے کہا، رسول نے علی سے کہا کھانا پکواؤ۔ 13 سال کا لڑکا کہاں سے 3 دن کا کھانا پکوائے گا؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جناب خدیجہ کی شادی کا ولیمہ اس لیے ہوا کہ نہ بھولو، توجہ ہے نا آپ کی، 3 دن دعوت ذوالعشیرہ کا کھانا اس لیے ہوا کہ کلمے کا افتتاح ہو رہا ہے، بھولنا نہیں کہ کس دن دین پیش کیا گیا ہے، کھانا ہوا ہے، بھولنا نہیں۔
اور پھر علی کا ولیمہ اسی طرح رسول اللہ نے 3 دن کیا. بھولنا نہیں علی اور فاطمہ کی شادی. اسلام آنے سے پہلے جیسے رسول اور خدیجہ کی شادی ہوئی، پھر دوبارہ اسلام آنے کے بعد علی اور فاطمہ جیسی شادی پھر عالم امکان میں نہیں ہوئی، تاریخ میں تو نہیں ملتی. تو سب نے علی اور فاطمہ کی شادی یاد رکھی. اسی لیے جہاں بھی مسلمانوں میں شادی ہوتی ہے، نکاح کے بعد خطبے کے بعد دعا ہوتی ہے، تو پہلی دعا یہی ہوتی ہے کہ دولہا دلہن اسی طرح خوش رہیں، خرم رہیں، کامیاب رہیں جیسے علی اور فاطمہ کی شادی کامیاب رہی. کامیاب شادی یہی تو ہے اسلام آنے کے بعد. تو پھر اور کون سی شادی کی بات ہوگی؟ ابھی شادی کی کامیابی کیا ہے؟ یعنی اولاد ہو، نسل آگے بڑھے اور بہترین نسل نکلے. اب جہاں اولاد ہی نہ ہو، شادی ہو تو بس شادی ہو. تو ایسی شادی تو وہاں پر برکت کے لیے تو دعا میں نہیں کر سکتے نا. اس لیے شیعہ ہو یا سنی، اس کو تو ہر نکاح کے بعد دعا کرنی ہے. تو وسیلہ جو ہے وہ علی اور فاطمہ کی شادی کا ذکر کرنا. زیادہ سے زیادہ ذکر کرے گا تو خدیجہ اور رسول کی شادی. اس کے آگے تو کوئی شادی کہیں گنجائش ہے نہیں. اور اگر کرے تو پھر آگے یہی شادی امام حسین کی شادی اور جناب شہربانو کی، اور پھر جناب نرجس خاتون تک دعا میں سب کو لائے. اس سے باہر تو کوئی شادی ہمیں تو نہیں نظر آتی امت میں کہ جسے دعا میں شامل کیا جائے. اگر آپ کو یاد آئے تو آپ بتا دیجیے، چاہے وہ معصوم کی ہی شادی کیوں نہ ہو. لیکن اس شادی کا ذکر نہیں ہوگا جو ناکامیاب ہو گئی. ابھی ناکامیاب شادیاں بہت سی ہیں، یعنی اولاد ہوئی. مثلا امام رضا کی شادی مامون کی بیٹی ام حبیبہ سے ہوئی، تو اس کا ذکر تو نہیں کریں گے نا دعا میں، اولاد ہی نہیں ہوئی، وہ لا ولد رہی. یا ام الفضل کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام سے ہوئی، تو اس کا کیا ذکر؟ وہ تو شکایتیں کرتی رہی امام کی، حکومت وقت کو بار بار آپ کی شکایتیں کرتی رہی، تو اس کا کیا ذکر؟ تو ایسی ناکامیاب شادیوں کا کیا ذکر؟ آپ کا ذہن کہیں اور چلا گیا ہوتی ہے، آپ ذمہ دار ہیں، میں نہیں. تو میرے عقیدے میں امام کی والدہ کو کنیز کہنا یہ اچھی بات نہیں. ہاں اگر لفظ کے معنی جو اصلی ہیں ان معنی میں راویوں نے لکھا تو پھر شرح کیجئے کہ یہاں ہم کنیز لکھ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں. جیسے جناب سیدہ کو اللہ نے کہا میری کنیز خاص، تو ہے کسی کی مجال جو جناب سیدہ کو کنیز کہے؟ اللہ کہے میری کنیز خاص. تو اب یہ بھی تو پوچھے نا معصوم سے کہ اللہ نے یہ خطاب کیوں دیا سیدہ کو میری کنیز خاص؟ اس لیے کہ یہ پتہ لگانا ہے کہ کنیز کے معنی کیا ہیں. اس لیے کہ اللہ کی حدیث قدسی یہ آ چکی ہے پیغمبر کے پاس کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنز مخفیہ. کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور جس کی کنجی خزانے کی جس کے پاس رہتی اسے کہتے ہیں کنیز. کنیز کا لفظ خزانے سے ہے. میری کنیز خاص سیدہ، میں چھپا خزانہ تھا کنجی سیدہ کے پاس. تو اب یہ کہنا کہ جناب شہرباروں کنیزی میں آئی، میرے سمجھ میں یہ باتیں بالکل نہیں آتی. اس لیے کہ کہیں نہیں ملتا کہ وہ قیدی بنا کر لائی گئی ہیں، سب افسانے. اس لیے کہ پوری تاریخ کو غور سے دیکھیے اور تاریخ کے ادھر ادھر پس منظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ حالات و واقعات کیا تھے. اس لیے کہ جب ایران پہ حملہ ہوا تو ایران کی حکومت 2 حصوں میں تھی، اور عراق کا حصہ
ایران میں شامل تھا، یعنی مدائن جہاں سلمان فارسی کا روضہ ہے وہ ایران کا حصہ ہے، وہی دارالحکومت ہے، وہیں کسریٰ کا محل ہے۔ جب آپ سلمان کی زیارت کر کے باہر نکلے تو 10 قدم پر وہ محل ہے کسریٰ کا، جس کا طاق کسریٰ باقی ہے۔ پہلے تو سب اندر جاتے تھے، لیکن اب چونکہ دیواریں بڑی مغبوش ہیں تو اس لیے وہاں تار لگا دی گئے، باہر سے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کسریٰ کا محل ہے، یعنی شہر بانوں کا محل، اور اس میں ساری جگہیں موجود ہیں۔ اس میں عدلیہ کہاں پر ہے، نوشیروان عادل انصاف کہاں کرتا تھا بیٹھ کر، خوابگاہ کہاں ہے، دربار کہاں لگتا تھا، وہ سارا نقشہ مفاتیح الجنان میں آپ پڑھیں شیخ عباس قمی کی کتاب دعاؤں کی، تو اس میں جب زیارات میں کسریٰ کی زیارت بھی لکھی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ مولا علی صفین سے جب واپس ہوئے تو کسریٰ میں ٹھہرے محل میں، اور پھر آپ نے ایسے بتایا جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ یہاں بیٹھتا تھا نوشیروان عادل، دربار یہاں لگتا تھا، اور مقدمے یہاں وہ فیصل کرتا تھا، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز مولا نے پڑھی، 2 رکعت نماز بھی، تو اسی لیے مفاتیح میں لکھا ہے جو بھی جائے کسریٰ کے محل میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ ابھی کسریٰ میں 2 رکعت نماز کیوں پڑھیں؟ مولا نے پڑھی۔ اب اس کے پیچھے تو کوئی راز ہے، وہ راز کیا ہے؟ اس لیے کہ مولا نے نام جس بادشاہ کا لیا نوشیروان عادل کا، اس لیے کہ یہ لفظ رسول کی زبان پہ آ چکا اور فرما چکے کہ میں وہ خوش قسمت ہوں کہ عادل بادشاہ نوشیروان کے دور میں پیدا ہوا، تو یعنی نوشیروان کا نام فخر پڑھ لیا۔ یہ لفظ زبان پہ جو آ رہا ہے تاکہ وہ بہو جو میرے گھر آنے والی ہے میرے چہیتے نواسے کی زوجہ بن کر اس کے دادا کا نام احترام سے لے لوں۔ یہ سب امت کے لیے، راویوں کے لیے، تاریخ کے لیے، یہ سب کچھ دعوت فکر ہے۔ چھوٹا سا جملہ بھی اگر ہوتا ہے تو وہ ریسرچ کے لیے بہت ہے، کہ بیٹھے بیٹھے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ تو ٹھنڈی ہواؤں کے کیا مطلب ہے؟ کہ عرب تک ہمالیہ کی ہوائیں پہنچتی تھی؟ نہیں، محبت کی ہوائیں جو ہیں، یعنی جتنا ہندوستان میں میرے بچوں کو چاہا جائے گا دنیا کے کسی ملک میں نہیں چاہا جائے گا۔ یہ ہے ٹھنڈی ہوا جس کا نام ہے عزاداری۔ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اگر ہندوستان کا سفیر پہنچے تو اس کو نام لے کے پکاریں، سرکار کنور سین میں ادھر ہوں۔ وہ چونک گیا کہ میں تو ابھی پہلی بار آیا ہوں یہاں، یہ میرا نام لے کے کون پکار رہا ہے؟ آپ جائیے کھابڑی میں، کھابڑی ندی کے کنارے اس کا مزار ہے، موجود ہے، نیٹ پہ دیکھ لیجئے کمپیوٹر پہ، جہاں کنور سین کی قبر بنی ہے، کہ جس نے اپنے بادشاہ کے کہنے پہ چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور مراد آباد کی ندی میں چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا، اور بادشاہ نے بھیجا کہ جاؤ تحفے لے کر، تو ہندوستان کا سفیر جا رہا ہے، ادھر سفیر گیا ہے کنور سین، اور ادھر ابو ذر سے کہا تم ہندوستان جاؤ۔ جب تک کنور سین وہاں رہے ابو ذر ہندوستان میں رہے۔ یہ سب چیزیں غیب میں کیوں ہیں؟ یہ سب بتائی کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ پہلی مسجد جو بنی اسلامی اس کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو بھائی یہ سارے مسائل جو ہیں، قوموں میں محبت پیدا کرنا، انسانوں میں آپس میں محبت پیدا کرنا، قوموں کو قریب لانا، اسی لیے تو انبیاء کو بھیجا جاتا تھا، یا اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ فرقے بناؤ، جاؤ گروہ بناؤ، حملہ کرو، ملکوں کو لوٹو۔ انبیاء کا کام یہ سب نہیں تھا گھوڑے بحر ظلمات میں دوڑانا، اوروں کے کام ہے یہ۔ انبیاء کسی کے ملک پہ حملہ نہیں کرتے تھے، کسی قوموں کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اگر تاریخ میں ہو تو دکھا دیجیے۔ اور بھئی حضرت آدم کو بھیجا گیا تو کس پہ حملہ کریں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ساری زمین تو تمہاری، اور وہ بھی ساری زمین لے کے کیا کرتے؟ اکیلے میاں بیوی، بعد میں 2 بچے ہوئے، تو پورے ورلڈ کی زمین ہم ہاں اسی کے خلیفہ ہیں۔
مطلب یہ تھا کہ وراثت میں زمین رہے گی، اور جہاں جہاں سرداری جائے گی تمہاری اولاد میں، پاکیزگی اور طہارت جہاں امامت جائے گی، زمین اسی کی رہے گی۔ اب بھلے کوئی زمین لے لے، اور اگر اپنی زمین مانگے کوئی معصومہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کا جھگڑا ہے۔ بھائی فدق کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا نہیں تھا، بلکہ جناب فاطمہ نے انٹرنیشنل، بین الاقوامی ایک پیغام دیا تمام قوموں کی عورتوں کو کہ چونکہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ وراثت میں اسے دبا لیا جائے۔ پھر دوسرا پیغام تمام انسانوں کو دیا کہ اگر کسی چیز پر تمہارا حق ہو تو خاموش نہ بیٹھ جانا، یہ سوچ کر کہ مضبوط لوگوں سے کیسے مانگیں، حق نہیں ملے گا، مطالبہ ضرور کرنا، حق ملے یا نہ ملے۔ اگر آج زہرا یہ میسج نہ دیتی تو پوری دنیا حقوق نہ مانگ رہی ہوتی، یہ سوچ کر کہ حکومتیں مضبوط ہیں، حقوق کیسے مانگنا، تاکہ تاریخ میں لکھا جائے حق تو تھا، جو نہیں دے گا وہ ظالم ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ریسرچ کے جملے ہوتے ہیں۔ اگر حسین یہ کہہ دیں راستہ چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے ہندوستان جانے دو، جملہ چھوٹا سا ہے، مجھے ہندوستان جانے دو، اب معصوم کے منہ سے جملہ نکل گیا ادھر جانے دو، اس کا مطلب یہ کہ پیغام جا چکا، جملہ منہ سے نکلا، پیغام جا چکا اور پہنچ گیا پیغام۔ اور فخر کیا ہندوستان والوں نے اس پر کہ اچھا ہوا بھائی کہ ہم وہاں نہیں تھے، قاتل حسین تو نہیں ہیں۔ آج ہندوستان اسی پہ تو فخر کر رہا ہے کہ ہم قاتل حسین تو نہیں۔ تو اس کے معنی یہ کہ یہ جملہ بھی بقول مجیدی صاحب کے تبرہ بنا ہوا ہے، ہم قاتل حسین نہیں ہیں۔ اگر ہندوستان والی کہیں ہم قاتل حسین نہیں ہیں تو یہ جملہ تبرہ ہے، تو میں نے کچھ ہیں۔ تو کبھی کبھی تولا میں بھی تبرہ ہو جاتا ہے، اب کیا کریں، یہ بھی فروع دین میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اس لیے اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ اصول میں ہوتے تو ہم چپ ہو جاتے، چونکہ فروع دین میں شامل کیا پتہ نہیں لکھنؤ والوں نے کیا یا پہلے عرب سے آ رہا ہے۔ سلوات پڑھیے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شادی ہوئی، بارات گئی، اس گھر کا یہ دستور ہے۔ جب یہ سنت سی بن گئی کہ خدیجہ کی شادی ایسے ہوگی، کھانا کھلایا جائے گا، زہرا کی شادی ایسے ہوگی، کھانا کھلایا جائے گا، دعوت ذوالعشیرہ میں کھانا کھلایا جائے گا، اس لیے کہ بات یاد رہے، کھانا ہوگا تو بات یاد رہے گی، جہاں کھانا نہیں ہوگا ارے تو کھلایا ہی نہیں، کچھ تو کھلایا ہی نہیں، ایسے بھیا ایسے ہی آ گئے۔ اب سمجھیے آپ، ذوالعشیرہ میں کھانا تھا، اس لیے اسلام پھیل بھی گیا، مکے والوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، عرب نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کھانا جو کھایا تھا، غدیر خم میں کھانا نہ کھلایا، سب بھول گئے۔ ارے بھائی کھانا کیا، وہاں تو پانی تک نہیں تھا، وہاں تو سایہ بھی نہیں تھا، وہاں تو اپنے عمامے اتار اتار کے پیروں میں باندھے تھے۔ زمین جل رہی تھی، ایک عجیب ہنگامی صورت تھی، آفتاب کی حدت تھی، گرمی کی شدت تھی اور منبر کی جدت تھی۔ بھائی اسی پہ جو یاد رہ گیا جن لوگوں کو، منبر کی وجہ سے یاد رہ گیا، ورنہ کھانا تو ہوا ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد دستوری ختم ہو گیا کھانے کا کہ اب کھانا دینی چیزوں میں نہ ہو،
تو چوتھے امام نے کہا نہیں بھائی ذکر حسین میں کھانا ہوگا تاکہ کبھی ذکر حسین کوئی بھولے ہی نہ۔ تو تبرک اس لیے بڑھ جائے تاکہ یاد تو رہے کہ کیا سن کے آ رہے ہیں۔ تو اب دینی چیزوں میں صرف مجلس ایسی چیز ہے کہ بغیر تبرک کے مجلس نہیں ہوتی، اور اگر کھانے کی چیز نہ ہو تو لوگ کتاب بانٹ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تحفہ بانٹ دیتے ہیں۔ تبرک ضروری ہے، تبرک بہت ضروری ہے، اور مجلس بھی تبرک بن جائے تو بہت اچھا ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں بھائی تبرک نہ بانٹیں، کسی باہر کے ذاکر کو بلا کے پڑھوا دیں تو مجمع بھولا رہے گا کہ تبرک نہیں ملا، چیزیں بہت سی مل گئیں ہیں۔ اور ہاں اگر سردی بہت زیادہ ہو جاتی تو چائے پلا دو، گرمی بہت پڑ گئی تو شربت پلا دیا۔ یہ لکھنؤ سے شروع ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہاں کشمیری چائے تھی، وہاں وہ والی کھولی ہوئی چائے بنتی ہے، کشمیری تو وہاں کسی کو بنانی آتی نہیں۔ اور شربت بھی یہاں والا ناظم صاحب کے امامباڑے والا فالسے کا، ظاہر ہے ہر ایک کو فالسا ہوتا ہی نہیں تو کیا بنے گا، فالسا تو یہاں ہوتا ہے، یا بالنگے کا شربت یا خس کا شربت، یہ سب لکھنؤ والوں کی ایجادیں ہیں۔ تو کھانا ہو اور غدیر میں نہ ہو، یہاں تک ہم آ گئے، اور شادی ہو اور ولیمہ ہو۔ تو جب تاریخ میں جملہ آیا کہ امام حسین کے عقد کے بعد حضرت علی نے ولیمہ کیا، تو اس کے معنی کنیزی میں نہیں آئی، باقاعدہ شادی ہوئی۔ اور اب وہ سن لیجئے حال کہ شادی کیسے ہوئی۔ اس لیے کہ جب حملہ ہوا ایران پر تو بادشاہ جو یزدوجر تھا، جناب شہربانو کا باپ، وہ اصفہان چلا گیا، اور اس نے اپنی تمام اولاد کو، 3 بیٹیوں کو اور 1 بیٹے کو، بیٹے کا نام فیروز تھا، 3 بیٹیاں تھیں مہا بانو، جہان بانو، اور جناب شہر بانو جن کا نام بعد میں شہر بانو ہوا، ان کا نام شاہ جہاں تھا۔ تو یہ 3 بیٹیاں، ان کو کابل کے بادشاہ کے یہاں بھیج دیا بادشاہ نے محفوظ طریقے سے، اور اس کے بعد وہیں قیام رہا، اور وہ لڑتا رہا، لڑائیاں ہوتی رہیں۔ یزدوجر جو تھا وہ اصفہان سے لڑتا رہا عربوں سے، یہاں تک کہ جب یہ پتہ چلا شاہ ایران کو کہ مولا علی کی حکومت ہے، تو بچوں سے اس نے کہا کہ اب تم عرب میں جا سکتے ہو، اور سرحد کابل اور سرحد عراق اور ایران پر یہ سواریاں پہنچی تھیں کہ ابن حریث جو وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے مولا کو لکھا کہ یزدوجرد کی اولاد داخل ہوئی ہے سرحد میں۔ مولا نے فرمایا کہ ان کو بخیریت اماریوں پر سب کو مدینے پہنچا دو، اس میں کنیزی کہاں ہے اور اسیری کہاں ہے اور بازو بننا کہاں ہے اور رسیاں کہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی قوم یا ملک پر حملہ کریں مسلمان تو جو ان کا حاکم طبقہ ہو ہمیشہ ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا اور انہیں قیدی نہ بنانا، اس لیے کہ وہ حاکم رہ چکے ہیں تو وہ اسے برداشت نہیں کر پائیں گے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو اب مولا علی کو تو اس پہ عمل کرنا ہے کہ بھئی وہ حاکم رہ چکے ہیں تو قیدی بنانے کا یہاں جواز کیا ہے؟ بیویاں ہی تو ہیں، انہیں گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں بسد احترام پہنچا دو، ہمارے پاس پہنچا دو۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں دونوں بیٹیاں، ایک بیٹی کی تو شادی کابل سے ہو کے جے پور ادے پور کے مہاراجہ سے ہو گئی، وہ ادھر آ گئیں، 2 بیٹیاں آئیں، بیٹا کابل میں رہا جو فیروز ہے، اسی کی نسل میں 10ویں نسل میں جو ہے وہ غزنوی آیا فیروز کی اولاد میں۔ 2 بیٹیاں یہاں آئیں، جہان بانو اور شاہ جہاں، اور جب حضرت علی کے یہاں تشریف لائیں تو جب مدینے سے سواریاں گزریں تو مدینے کی عورتوں نے گلاب کی پتیاں نچھاور کی، پورے راستے یہ استقبال ہوا کسریٰ کی ایران کی شہزادیوں کا۔ اور اس کے بعد جب مولا علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ارشاد ہے رسول اللہ کا کہ جو شاہی خاندان کی خواتین ہوں
ان کے لیے عقد کے لیے جو انتخاب کیا جائے وہ اعلیٰ نسل کا ہی شوہر ہو، عام سے شادی ان کی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ فرما رہے ہیں آپ مولا علی، اور ہرمز جو کہ کسریٰ کے چچا زاد بھائی ہیں، جناب شہر بانو کے چچا ہیں، وہ پہلے سے مولا علی کے ساتھ ہیں، ایمان لائے ہیں اور دربار میں موجود ہیں مولا کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا بھائی یہ تو بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے تو کوئی بادشاہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی بار ہرمز نے امام حسین علیہ السلام داخل ہو رہے تھے تو آپ نے اشارہ کیا، ہرمز نے کہا شاہست حسین۔ یہ پہلی بار لفظ ہرمز کی زبان سے نکلا، شاہست حسین، بادشاہست حسین۔ بعد میں یہ مصرع تو نکل چکا تھا ان کی زبان سے، معین الدین چشتی نے 3 مصرے لگا دیے۔ یہ پہلی بار ہرمز نے کہا شاہست حسین، بادشاہست حسین، اور اسی وقت طے ہوا، جناب شہر بانو سے دریافت کیا مولا علی نے، اور عقد کا اہتمام ہوا۔ بعد میں جناب شہر بانو نے فرمایا کہ میں خواب دیکھ چکی تھی کہ میرے خواب میں جناب فاطمہ آئیں اور انہوں نے فرمایا کہ شہر بانو تو میری بہو ہے، اور پھر رسول خدا آئے اور حسین میرے خواب میں آئے، رسول اللہ نے عقد پڑھا امام حسین سے۔ یہ شہر بانو نے اپنا خواب بیان کیا، اس میں کنیزی کا کیا مسئلہ ہے، اسیری کا کیا مسئلہ ہے، باقاعدہ شادی ہوئی ہے، اور جناب شہر بانو کس مرتبے پر ہیں، اس لیے کہ 70 کنیزیں ساتھ تھیں جناب شہر بانو کے۔ تو 70 کنیزیں جس کے ساتھ ہوں وہ کنیز کہاں سے ہو گئی، وہ تو ملکہ ہے۔ اور ان کنیزوں کو اس وقت آزاد کیا ہے جب عقد ہوا، اور چند کنیزوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ ایک کنیز نے کہا کہ بی بی کس آرام سے آپ کسریٰ کے محل میں رہتی تھیں اور کچے مکان میں آ گئیں، یہ تو بالکل آپ کے لیے جنت سے جہنم بن گئی۔ تو آپ نے اس کو ڈانٹا اور کہا تجھے نہیں معلوم، وہ جہنم تھا، یہ جنت ہے، یہ زہرا کا گھر ہے، اور یہ میرے لیے فخر ہے۔ چونکہ زیادہ دن حیات نہیں رہی جناب شہر بانو، اس لیے زیادہ فضائل بی بی کے نہیں ملتے، لیکن تھوڑے بہت فضائل بی بی کے ملتے ہیں۔ بس یہی فضیلت سب سے بڑی ہے کہ سید الساجدین کی ماں ہیں، حسین ابن علی کی زوجہ ہیں، اور علی جیسے امام کی بہو ہیں، کہ شادی کے بعد آپ نے کہا ہم تمہارا خطاب شہر بانو رکھتے ہیں۔ بانو یعنی ملکہ، شہر کی ملکہ۔ یہ خطاب علی نے کیوں دیا شہزادی کو؟ اس لیے کہ علی ہی دے سکتے تھے، اس لیے کہ حدیث یہ آئی، رسول اللہ نے فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب شہر کے علم کے شہر میں ایک بہو بھی چاہیے تھی جس سے 9 امام آئیں گے، تو وہی تو علم کے شہر کی بانو ہے، 9 اماموں کی ماں ہے۔ بھئی یہاں تک آپ کو یہ تمیز تھی، میں اپنے ممدوح تک آنا چاہتا تھا۔ اب میں جناب سید سجاد تک پہنچ گیا، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ وہاں تہران میں جناب شہر بانو کا مزار کیسے بن گیا، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بغیر تحقیق کے لوگوں نے روایت بنا لی کہ وہ کربلا میں تھیں اور کربلا سے گھوڑے پہ بیٹھیں اور وہاں پہنچ گئیں۔ روایت بنانے والے کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھنا عورت کے لیے حرام ہے۔ تو راوی کی کمزوری یہیں سے ظاہر ہو گئی کہ جناب شہر بانو گھوڑے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتی تھی، اور تاریخ اسلام میں کہیں بھی تاریخ اہل بیت میں کبھی کوئی عورت گھوڑے کی پشت پہ نہیں بیٹھی، اس لیے روایتی ضعیف ہو گئی، کمزور۔ اب چونکہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ ہم کیسے تحقیق کر کے یہ بتائیں کہ یہاں کیسے، تو اس کا واقعہ میں نے لکھ دیا ہے اپنی کتاب شہر بانو میں، اور جو انگلش میں کتابیں لکھی گئی ہیں ایران میں، فارسی میں، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ چونکہ مولا علی نے یہ چاہا تھا، خط لکھا تھا یزدوجرد نے کہ ہم
آپ کے پاس آ کے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے خادم بننا چاہتے ہیں، ہم ایران کی سلطنت کا مطالبہ نہیں کرتے، آپ جیسے امام کے خادم بن کر رہیں گے۔ اور سارے ایرانی شہزادے مولا علی کی خدمت میں آ گئے تھے، تو وہ بھی آنا چاہتا تھا۔ تو مولا علی نے امام حسین سے فرمایا کہ چونکہ یہ بیٹی ہے اس کی، اور شہربانوں کو لے کر تم خود ایران جاؤ اور اس کو لے آؤ۔ لیکن جب تہران کے اس مقام تک امام حسین پہنچے، غلام کنیزیں سب ساتھ تھیں، اور وہی زمانہ تھا کہ شہزادہ سید الساجدین کی آمد تھی، اور جب پہنچے وہاں پر خیمے لگے، اسی مقام پر تہران کی پہاڑی کے پاس سید الساجدین کی ولادت ہوئی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے نور کا ظہور ہوا، اور 7 دن کے بعد، اور بعد نے کہا 17 دن کے بعد جناب شہربانو کی وفات ہو گئی، اور وہیں پر ان کی قبر بنی۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ادھر سے یزدوجہد چلا، لیکن راستے میں جب وہ اپنی تلوار پہ دھار رکھوانے کے لیے رکا تو وہ لوہار یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی تلوار میں ہیرے جڑے ہیں، اس نے سوتے میں اس کو قتل کر دیا۔ اور جب اس کے مرنے کی خبر آئی تو شہربانو اس وقت امام کی آمد تھی، اور باپ کے مرنے کے صدمے میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور بچے کو لے کر کنیزوں کے ساتھ امام واپس آ گئے، اور وہیں بلندی پر جناب شہربانو کی قبر بنا دی۔ اس طرح تہران میں جناب شہربانو کی قبر بنی، اور وہ زیارت گاہ ہے۔ وہ عاشور کے دن نہیں آئی، اس لیے کہ کربلا میں موجود جناب شہربانو نہیں تھیں۔ اور امام زین العابدین کی پرورش حضرت زینب نے کی، اور بہت فخر سے کی۔ جیسے جناب علی اکبر کی پرورش کی، اسی طرح جناب سید الساجدین کی بھی پرورش کی۔ امام کا مرتبہ تاریخ میں کیا ہے، میں ایک جملے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ بڑے فضائل ہیں امام کے، اگر بیان کروں تو بہت دیر ہو جائے گی، اور اگر کچھ بیان کر سکا، موقع ملا ابھی آگے، تو گفتگو بھی ہو جائے گی۔ لیکن صرف ایک پہلو میں اپنے اچھے ذہنوں کے مالک سامعین کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ایک خوبصورت جملہ امام کا سنانا چاہتا ہوں، اور یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ معصوم کی زبان سے اگر معصوم کے فضائل ہوں تو اس میں حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اب پوتا جو ہے وہ دادا کی ایک فضیلت بتا رہا ہے، اور میں امام کے حوالے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اصحاب تشریف فرمائیں، اور امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اسلام میں مسلمانوں میں جو تفرقے ہو کر الگ الگ گروہ بن گئے، اگر یہ سب مسلمان بعد کربلا سید الساجدین پر متفق ہو جاتے تو ایک فرقہ نہ بنتا۔ میں اسی کی تشریح کروں گا، ہو سکتا ہے اسی پہ تقریر ختم ہو جائے، اور مجھے یہ جملہ امام کا بہت پسند ہے۔ اس کی شرح میں کرتا ہوں تاکہ بچوں کے بھی سمجھ میں آ جائے کہ امام نے کیا فرمایا، اور آپ اس پہ غور کر لیجئے۔ بھئی ہوا یہ کہ بعد رسول اللہ کے بعد رسول اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے لیے ہم ایک امام بنا رہے ہیں۔ امت نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی بات کو پسند نہیں کرتے، ہم خود ہی اپنا بنائیں گے۔ علی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بنا لو۔ علی چپ بیٹھ گئے، امت نے اپنا خود ہی فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک اور فیصلہ ہوا، پھر ایک اور فیصلہ ہوا، امت اپنی پسند کا فیصلہ کرتی گئی۔ بھئی بات تو سمجھ گئے نا، اب لکھنؤ والوں کو زیادہ تو نہیں سمجھانا ہے۔ یعنی اللہ رسول کی بات پسند نہیں آئی، امت پر ہی چھوڑ دیا علی نے بھی، اچھا بھائی ٹھیک ہے، جاؤ اپنی پسند، ہم بھی تو دیکھیں کہاں تک تمہاری پسند جاتی ہے۔ یہ جملہ جا کے جڑے گا امام صادق سے کہ امت کی پسند کیا ہے اور اللہ اور رسول کی پسند کیا ہے، توجہ کیجئے گا ایک ایک جملے پر۔ اب اس کے بعد مولا علی کے بعد امام حسن، مولا علی نے فرمایا یہ تمہارا امام ہے۔ امت نے کہا بھئی ہم اپنی پسند کا بنائیں گے۔ امام حسن نے کہا ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، بناؤ اپنی پسند کا۔ ہو گیا نا مانا۔ اب امام حسن علیہ السلام کی بھی سن 50 میں شہادت ہو گئی، اب امام حسین، اب امت کے سامنے امام حسین، اور پتہ ہے کہ رسول فرما گئے کہ یہ کھڑے ہوں تو امام، یہ بیٹھیں تو امام، یہ ہر عمر میں امام ہے، جھولے میں ہوں جب بھی امام۔ تو امت کو تو یہ سب یاد ہے، لیکن امت نے اپنی پسند کا اظہار کیا کہ ہم حسین کو اپنا امام نہیں بنائیں گے، تو اپنی پسند کا حاکم بنا لیا۔
کہاں سے بات شروع ہوئی؟ جب اللہ اور رسول کا حاکم سامنے آیا، امت نے کہا ہم اپنا بنا رہے ہیں۔ بھائی تو تھا نا امت کے پاس، جبھی تو بنا رہی تھی، کینڈیڈیٹ تھا جبھی تو بنا رہی تھی نا۔ بھئی علی کے مقابل کینڈیڈیٹ تھے، امت نے بنا لیا۔ حسن کے مقابل کینڈیڈیٹ تھا، بنا لیا۔ حسین کے مقابل تھا، امت نے بنا لیا۔ امام یہ فرما رہے ہیں بعد کربلا امت کے پاس اسٹاک ختم ہو گیا۔ بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زیادہ دیر مجھے نہیں لگی سمجھانے میں۔ یزید مر گیا اپنی موت، اور ایسی منحوس موت سے مرا، اور بیٹے کو بلایا گیا، 14 سال کا بیٹا، اور کہا تخت آپ کا، تاج آپ کا، یہ سب سلطنت اتنی بڑی آپ کے باپ دادا چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اس نے خطبہ پڑھا بنی امیہ کے سامنے اور کہا بھائی یہ تخت جو ہے خون حسین میں اس کے پائے ڈوبے ہیں، اور جو کچھ علی کے ساتھ ہوا، اور جو کچھ حسن کے ساتھ ہوا، اور جو کچھ حسین کے ساتھ، میں اس پر متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ اہل بیت حق ہیں۔ کینڈیڈیٹ نہ رہا امت کے پاس، نمائندہ نہیں ہے، نمائندہ تو ادھر آ گیا، کہاں؟ لکھنؤ والوں کی طرف آ گیا۔ بھائی لکھنؤ والے، ارے بھائی باپ ہے اس کا، دادا ہے اس کا، اور وہ خطبہ دے رہا ہے، تو یہی تو عقیدہ ہے کہ بھائی اگر اہل بیت کا کوئی دشمن ہے تو کوئی بھی ہو، وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ اب اسے مار دیا گیا، زہر دے دیا گیا، وہ مر گیا، اب کوئی ہے ہی نہیں، اب امت کے پاس کوئی ہے ہی نہیں۔ بھائی امام تو ابھی آئیں گے، جب 5ویں امام کا دور آئے گا تب امام ابو حنیفہ آئیں گے، پھر امام شافعی آئیں گے، پھر امام مالک آئیں گے، پھر امام حنبل۔ ابھی تو کوئی امام بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، اور اب کوئی خلیفہ بھی نہیں ہے، اب کوئی حاکم بھی نہیں ہے، تخت خالی پڑا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہی وقت تھا امت کے لیے کہ سب مدینے آتے اور زین العابدین کے قدموں میں گر کے آپ ہی امام ہیں، نہ شیعہ ہوتے نہ سنی ہوتے۔ کہتے یہ تخت و تاج آپ کا ہے، آپ کے باپ دادا کا ہے، قبضہ ہو گیا تھا، آئیے۔ کتنی نادان قوم تھی کہ امام پاس نہیں تھا، خلیفہ نہیں تھا، پھر بھی مدینے نہ آئے اور ضد میں بیٹھے رہے اور ڈھونڈتے رہے کوئی مل جائے مل جائے 90 برس کا مروان ملا، اور وہ بھی 6 مہینے کے بعد مر گئے، امام کے پاس نہیں آ رہے۔ تو کتنی نادان قوم ہے یہ کہ امام موجود ہے، اور امام سے کہا جا رہا ہے چلیے تخت و تاج پہ قبضہ کر لیجئے، اور امام کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ایک سمت مقرر ہے، ہم اسی سمت جا رہے ہیں۔ دنیا نہیں سمجھ سکتی کہ ہماری سمت کیا ہے، ہماری سمت تخت و تاج نہیں ہے۔ تو اب مرتبہ بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کہے بھی کہ تخت و تاج چاہتے ہیں تو امام کا مطالبہ نہ کرنا، جبکہ موقع ہے، تخت خالی پڑا ہے، ملک کا حاکم نہیں ہے، مدینے کے حاکم بھی یہی ہیں، مکے کے حاکم بھی یہی ہیں، جہاں جہاں سلطنت اسلامی ہے اب اس وقت حاکم یہی ہیں، قبضہ کر سکتے تھے، فوج بنا سکتے تھے، خاموش رہ کر بتایا کہ اب میرے بابا پہ الزام نہ لگانا کہ کربلا حکومت لینے کے لڑنے کا۔ سرحدیں بدل جاتی ہیں، ملک کے نقشے بدل جاتے ہیں، ہمیشہ ہر سلطنت نہیں رہتی، ہر ملک نہیں رہتا، کبھی دنیا کا نقشہ کوئی ہے، کبھی دنیا کا نقشہ کوئی ہے۔ اگر زمین کی حکومت اہل بیت بنا کر
بیٹھ جاتے تو نقشے بدل رہے ہوتے، کیسے پتہ چلتا کہ پہلے کیا ملک بنا تھا اور اب کیا نقشہ ہے؟ اس لیے امام نے فرمایا ایسی حکومت بنا کر جائیں گے کہ اس حکومت کو کوئی پا نہ سکے گا، اس حکومت کی رعایا کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے گا۔ بھئی توجہ کیجئے گا، ایسا ملک بنائیں گے، علم کا ملک بنائیں گے، علم کی سلطنت بنائیں گے، اور اس سلطنت میں ہم کچھ اصول دے دیں گے کہ یہاں کا پرچم جو ہوگا سلطنت کا وہ عباس کا علم ہوگا، اور اس سلطنت کے رہنے والوں کا پہلا اصول یہ ہوگا کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، اور یہاں کا منشور ہوگا کہ صبر کرتے رہنا اور ذکر حسین کرتے رہنا، اس لیے کہ پھر ہمارا بیٹا آئے گا تو پھر زمین کی حکومت بھی بنا کر دکھا دے گا۔ ابھی تو یہی حکومت تم چلاؤ، یہ حکومت کم ہے کہ جہاں یہ مظلوم چلے جائیں۔ بھائی دیکھیے نا، آپ جا کے دیکھ لیجئے باہر کے ملکوں میں، ہر ایک لندن میں جلوس نہیں نکال سکتا، امریکہ میں جلوس نہیں نکال سکتا، لیکن جہاں سید الساجدین کی مملکت کی رعایا جاتی ہے اسے اجازت مل جاتی ہے، اور ایسی ویسی جگہ نہیں۔ بکنگم پیلیس، ملکہ کا محل، اور سامنے کی شارع، عاشور کا جلوس وہاں سے نکلتا ہے، کوئی اور قوم نکال کے دکھا دے۔ اور وہاں کی پولیس ایسی خدمت گزار کے ساتھ چل رہی، ماتم ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، علم ہے۔ اور جائیے جا کے دیکھ لیجئے، سی این این کا آفس ہے جارجیا میں، یہ سامنے سی این این کا آفس، سامنے کی شارع کہ جو دارالحکومت ہے وہاں جلوس نکل رہا ہے، اور حیرت انہیں اس لیے ہوتی، برف گر رہی ہے اور یہ زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں۔ بھئی وہاں گرمی کا تو تصور ہی نہیں، تو کہتے ہیں اتنی سردی میں یہ زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا سلطنت کیسی ہے، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، شکاگو میں، جہاں چاہے چلے جائیں۔ اب ایک ملک اور آپ کو سنا، یہ وہ سب ملک ہیں جہاں میں گیا ہوں، یونان بھی گیا، ایتھنس وہاں کا دارالحکومت، پتہ چلا کہ بھئی یہاں مسجد نہیں بن سکتی، اس لیے کہ آرتھوڈاکس فرقہ ہے عیسائیوں کا جو یونان میں حاکم ہے، 3 فرقے ہیں، تو اس میں جو سب سے سخت ہے وہ یونان میں، اس لیے وہاں مسجد نہیں بن سکتی۔ جب ان کے یہاں اولمپک ہوئے سالانہ، تو سعودی عرب نے کہا کہ اجازت دیجیے ایئرپورٹ کے سامنے ہم مسجد بنا لیں، لاکھوں ریال سے بننے کی تیاری تھی لیکن اجازت نہیں ملی۔ ترکی نے جو مسجدیں وہاں بنائیں اس کو انہوں نے میوزیم بنا دیا، نہ وہاں اذان ہو سکتی ہے، نہ وہاں نماز ہو سکتی ہے، نہ وہاں مسجد بن سکتی ہے۔ اور وہاں میں مجلس پڑھنے گیا تو میں نے اتنا بڑا امام باڑہ دیکھا، اس پہ لکھا تھا گلزار زینب، تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیسے اجازت ملی؟ کہا چونکہ حسین مظلوم ہے، چونکہ حسین مظلوم ہے اس لیے مظلوم کو اجازت ملے گی۔ اور صرف یہ نہیں کہ مجلس کے لیے امام باڑہ بنا ہوا ہے یونان میں، بلکہ امام باڑے کے باہر جو روڈ ہے اس پر علم آیا اور سب نے وہاں ماتم کیا اور جلوس نکلا، اور یونان کا ٹی وی پوری خبر بنا رہا تھا، 5 ٹی وی مسلسل اس جلوس کو دکھا رہے تھے۔ تو محرم میں جلوس نکلتا ہے یونان میں، تو حسین کی حکومت لوگوں کے سمجھ میں آئی، سید الساجدین کی حکومت سمجھ میں، یہ ہے حکومت۔ رہ گئی ایسی حکومت کہ جو تصور میں نہ ہو، حاکم حشام ہے، پتہ تو چلے کہ حاکم کی حیثیت کیا ہے اماموں کے مقابل، تو اگر چاہیں تو ملک چھین لیں، تخت چھین لیں، لیکن اتنے ہی تو کہا جائے گا عرب کے بادشاہ تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں نکالے، نکال لیتے تو کیا ہوتا، عربی تو مل جاتا۔ رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ عرب کے تھے، عالمین کے رحمت تھے، تو جو ان کا جانشین ہوگا وہ عالمین کا خلیفہ ہوگا۔ تو تاریخ میں اتنے ہی تو لکھا جاتا، یہاں کے حاکم تھے نہیں، عالمین کے۔
پھر یہ نہ ہوتا جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ذرا کبھی ماشاءاللہ سے گنیے تو کہ لکھنؤ میں کربلائیں کتنی ہیں اور امام باڑے کتنے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ حسین کی زمین کیسے بنی ہوئی ہے؟ اور لکھنؤ سے باہر نکل جائیے، حیدرآباد جا کے دیکھ لیجیے، پھر اور علاقے دیکھ لیجیے، اور چھوٹے گاؤں دیکھ لیجیے، تو یہ سب کیا ہے؟ اور امریکہ میں جا کے دیکھ لیجیے، گنیے جا کے، کویت میں 400 امام باڑے ہیں، 400 امام باڑے ہیں۔ آپ بتائیے، زنجیر کا ماتم وہاں ہوتا ہے، عشرہ میں نے پڑھا، سڑک پہ وہاں جلوس آیا۔ اب آپ حیرت کریں گے کہ عرب ممالک میں چھپا کے عزاداری ہوتی ہے۔ ہاں امارات میں بہرحال اجازت ہے، دبئی شارجہ وغیرہ میں چھپانا نہیں پڑتا، لیکن سعودی عرب میں چھپا کے عزاداری ہوتی ہے۔ لیکن کویت میں اس کی وجہ بھی سن لیجئے کہ سڑک پر ٹینٹ لگتے ہیں، زنجیر کا ماتم ہوتا ہے، عراقی بھی ماتم کرتے ہیں، ایرانی بھی ماتم کرتے ہیں، پاکستانی بھی ماتم کرتے ہیں، ہندوستانی بھی ماتم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سن لیجئے، جب صدام نے حملہ کیا کویت پر تو بادشاہ جو تھا وہ اپنے پورے خاندان کو لے کے بھاگ گیا اور کویت خالی کر دیا۔ جتنے مولا کے چاہنے والے کویت میں تھے وہ نہیں بھاگے، اس لیے کہ محرم قریب تھا، انہوں نے کہا ہم جائیں گے تو مجلسیں کیسے ہوں گی۔ تو جب صدام کی فوجیں داخل ہوئیں تو یہ مجلسیں کر رہے تھے، سارے پاکستانی ہندوستانی مولا والے لوگ۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ ہمارا ملک آباد رہا ان سے، جب واپس آیا تو بلا کے یہ کہا جہاں چاہے مجلس کیجئے، جہاں چاہے جائے۔ اس لیے کویت میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مملکت جو ہے یہ روحانی حکومت ہے۔ حاکم حشام ہے، ہوگا، آیا ہے حج کرنے، لیکن حجر اسود چومنا چاہ رہا ہے، نہیں چوم پا رہا، اور آخر میں جا کے بلندی پہ بیٹھ گیا۔ فرزدق بھی ساتھ ہے، اس دور کا مشہور شاعر، بہت مشہور شاعر ہے فرزدق، وہ بھی موجود ہے۔ اور پھر اس نے دیکھا، جب آپ دیکھیں اور باب قبلہ سے کعبے میں داخل ہوں تو آپ سیدھ میں دیکھیں گے کہ اندر کا دروازہ باب علی ہے، اور اس کے بالکل سامنے باب علی کے خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ غور سے یہ سب چیزیں اگر مشاہدے میں رہیں تو بہت لطف ہے۔ اسی دروازے سے سید الساجدین داخل ہوئے، سیاہ امامہ، سیاہ آبا، پیشانی نورانی چمکتی ہوئی آفتاب سا چہرہ، اور جب داخل ہوئے تنہا تو مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا، اور بیچ میں ایک راستہ بنا حجر اسود تک، آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر، اور امام آرام سے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور اسی طرح واپس آئے۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ مجھے تو رعایا نے جگہ نہیں دی، میں تو حاکم ہوں یہاں کا، میں جا رہا تھا تو دھکے پڑ رہے تھے، یہ کون ہے کہ جسے مجمع نے جگہ دے دی اور آسانی سے حجر اسود تک گیا اور بوسہ دے دیا؟ تو فرزدق نثر میں نہیں بولا، اس کے جذبے وہ تھے جو نیر مجیدی کے ہیں۔ بھئی شاعر تو شعر بولتا ہے، تو 65 شعر کا قصیدہ فی البدی کہا۔ تیرے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو وہ ہے جسے مکے کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے، اسے تو خانہ کعبہ پہچانتا ہے، یہ تو حتیم کا بیٹا ہے، یہ تو صفا اور مروہ کا بیٹا ہے، یہ تو مقام ابراہیم کا بیٹا ہے، یہ ہاجرہ کا لخت جگر ہے، یہ اسماعیل کا بیٹا ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ علی کا لخت جگر، یہ حسین کا بیٹا علی بن الحسین۔ تو حکومت زمینوں پہ نہیں، حکومت یہ ہے کہ جسے امت رکن دین سمجھ کر چوم رہی ہے وہ ان کی خدمت گزاری میں آگے آگے ہیں۔ یہ ایک دستور ہے اہل بیت کے گھر کا کہ ابو طالب نے اپنے ایمان کو اصحاب کہف کی طرح دل میں چھپایا، اس لیے کہ چچا بھتیجے کو بچانا چاہتا تھا۔
جب بھی بھتیجے پہ آنچ آتی ہے تو چچا آگے بڑھ جاتا ہے۔ لوگ سمجھے محمد حنفیہ دعویٰ کر رہے ہیں امامت کا، بلکہ وہ بچانا چاہتے تھے زین العابدین کو، اور پھر جب موقع آیا تو چاہتے تھے کہ زین العابدین کے لیے امامت کے اعلان کا ایک موقع تلاش کیا جائے، اس لیے مدینے میں اعلان کیا حسین کے بعد میں امام ہوں۔ زین العابدین نے کہا آپ کیسے امام؟ میں امام ہوں۔ تو اہل بیت کے گھر میں کوئی ایسی چپکلش ہو جائے تو لوگوں کو حیرت ہوتی، ذرا مزہ بھی آتا ہے۔ ارے بھائی گھر میں ایسا ہو گیا، نہیں گھر میں ایسا نہیں ہو گیا، آپ کو راضی نہیں معلوم کیا ہو گیا، چچا چلیے پھر خانہ کعبہ۔ حجر اسود سے گواہی دلوائی، یہ ہے حکومت۔ تو چچا بھی چلے گئے، کہتے کہ بھائی حجر اسود پتھر کہاں بولے گا، یہیں فیصلہ کر لو۔ یہ چلے کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہاں مجمع ہوگا، حج کا مجمع ہوگا، ہر قوم آئی ہوگی، ہر ملک آیا ہوگا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں علی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے، حجی کے بعد تو ہوتا ہے۔